السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، خبریں میں آپ کو دوں گا دو۔ ایک خبر ہے سینیٹر مشتاق احمد کے بارے میں کہ وہ اسرائیل کی قید سے رہا ہو گئے ہیں، اور دوسری خبر جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید کے مبینہ اغوا کے متعلق۔ چلیں تفصیلات سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ پہلے بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے منگل کو بتایا کہ اسرائیلی حراست میں موجود سابق سینیٹر مشتاق احمد کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ اب عمان پہنچ گئے ہیں، جبکہ مشتاق احمد نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ دوران حراست ان پر بدترین ٹارچر کیا گیا۔ تقریباً 45 کشتیوں پر مشتمل بحری قافلہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا، جس پر سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار تھے، اگست میں اسپین سے روانہ ہوا تھا تاکہ فلسطینی علاقے کی مسلسل اسرائیلی ناکہ بندی توڑی جا سکے، جہاں اقوام متحدہ کے مطابق قحط جیسی صورتحال ہے۔ تاہم اسرائیلی فورسز نے 1 اکتوبر کو غزہ کے پانی کے قریب فلوٹیلا میں شامل کشتیوں کو روک کر ان پر سوار کارکنوں کو حراست میں لے لیا تھا، جن میں سابق پاکستانی سینیٹر بھی شامل تھے۔ پاکستان کی حکومت ان کی رہائی کے لیے کوشاں تھی، اور منگل کو اسحاق ڈار نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ اب عمان اردن کے دارالحکومت میں پاکستان کے سفارت خانے کے پاس محفوظ ہے۔ ناظرین، میں بھی آپ کو جو ہے یہ ایکس پر ٹویٹ کیا ہے اسحاق ڈار نے، وہ میں آپ کو انگلش میں ان کی ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ناظرین ایکس پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ I am pleased to confirm that former Senator Mushtaq has been released and is now safely with Pakistan Embassy in Amman. He is in good health and high spirits. The embassy stands ready to facilitate his return to Pakistan in accordance with his wishes and convenience. I am pleased to extend our gratitude to all our friendly countries who actively engaged and assisted in this behalf to the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan. ناظرین، یہ تھی اسحاق ڈار صاحب کی ٹویٹ جو میں نے آپ کو انگلش میں پڑھ کے سنائی۔ اب مزید تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ مشتاق احمد صحت مند ہیں اور ان کا حوصلہ بلند ہے۔ سفارت خانہ ان کی خواہش اور سہولت کے مطابق ان کی وطن واپسی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہیں سفارت خانے کے مطابق اپنی سہولت کے اعتبار سے واپس روانہ کیا جائے گا۔ مشتاق احمد نے رہائی کے بعد ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ 150 دیگر کارکنوں کے ہمراہ اردن پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے حراست کے دوران ہمارے اوپر بندوقیں رکھی گئیں اور بدترین تشدد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حراست کے دوران ہمارے اوپر بندوقیں رکھی گئیں اور بدترین تشدد کیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے پیر کو کہا تھا کہ اردن کے تعاون سے سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان کی اسرائیل سے واپسی کی کوشش جاری ہے۔ یہ عمل آئندہ چند روز میں مکمل ہو جائے گا۔ پاکستانی حکام اس سے قبل یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باعث سینیٹر مشتاق احمد کی واپسی کے لیے ایک باز تر یورپی ملک سے مدد حاصل کی گئی ہے۔ اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی کشتیوں سے حراست میں لیے گئے بڑی تعداد میں کارکنوں کو ہفتے کو ملک بدر کرنا شروع کیا تھا۔ انسانی حقوق اور مالیہ
انسانی حقوق اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والی سویڈن کی شہری ریٹا تھمبرگ دیگر 160 افراد کے ہمراہ اسرائیل سے رہائی کے بعد پیر کو یونان پہنچی تھیں۔ 22 سالہ ریٹا تھمبرگ ان سینکڑوں افراد میں شامل تھیں جو ایک فلوٹیلا جہازوں کے قافلے پر سوار ہو کر اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یورپ واپسی پر بہت سے کارکنوں نے اسرائیلی حکام کے ہاتھوں بدسلوکی کی شکایت کی ہے۔ ناظرین، یہ خبر تھی سینیٹر مشتاق احمد کے حوالے سے، جو کہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو میں پہنچا دوں، کیونکہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیلی حراست میں تھے۔ جیسا کہ تفصیلات میں آپ نے سب کچھ سن لیا ہے کہ کس طرح ان کی رہائی ہوئی، ملک عمان نے ان کی رہائی میں ہماری مدد کی پاکستان کی، اور جو ہے وہ اس طرح سے ان کی رہائی عمل میں لائی گئی۔ ناظرین، دوسری جانب میں آپ کو دوسری خبر دوں صنم جاوید کے متعلق، وہ یہ کہ پشاور پولیس نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی کارکن صنم جاوید کے مبینہ اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف منگل کو درج کر لیا ہے۔ لاہور کے علاقے اچھرا سے تعلق رکھنے والی صنم جاوید پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی سرگرم کارکن ہیں۔ انہیں 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں اپریل میں ان کے شوہر سمیت گرفتار کیا گیا تھا، تاہم 2 جولائی کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے ان دونوں کی رہائی ہوئی تھی۔ پشاور پولیس کے حکام نے بتایا کہ ایف آئی آر پشاور کے تھانہ شرکی میں صنم جاوید کی دوست ہیرا بابر کی جانب سے درج کی گئی، جس کے مطابق انہیں 6 اکتوبر کو انہیں مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا۔ ہیرا بابر صنم جاوید کے مبینہ اغوا کے وقت ان کے ساتھ تھیں۔ ایف آئی آر میں ہیرا بابر نے لکھا کہ 6 اکتوبر کی شام کو صنم جاوید نے انہیں عشائیے پر مدعو کیا تھا اور کھانے کے بعد وہ دونوں پشاور کینٹ کی طرف روانہ ہوئیں۔ مبینہ اغوا کی روداد سناتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جب ہم کینٹ کی جانب مڑے اور سول آفیسرز میس کے سامنے پہنچے تو تقریباً رات کے 10:40 تھے اور اچانک ایک سبز رنگ کی ویگو گاڑی نے ہماری گاڑی کو روک لیا۔ ہم نے اپنی گاڑی واپس موڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ایک سفید گاڑی نے ہمارا راستہ بند کر دیا، جبکہ ویگو سے 3 افراد اور سفید گاڑی سے 2 لوگ نکلے۔ ایف آئی آر کے مطابق ان افراد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور صنم جاوید کو زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے مدد کے لیے آوازیں دیں لیکن کوئی نہیں آیا اور صنم جاوید کو گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا۔ خیال رہے کہ ایف آئی آر میں مبینہ اغوا سے متعلق جس مقام کا ذکر ہے وہ پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بیان میں کہا کہ کسی خاتون کو ایسے اغوا کرنا افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ بین الاقوامی کمیونٹی اور پاکستانی عوام صنم جاوید کے اغوا میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کریں۔ صنم جاوید کی بہن فلک جاوید خان بھی پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن ہیں اور ان کو 2024 میں پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی رہنما عظمیٰ بخاری کے حوالے سے مبینہ طور پر جعلی ویڈیو شیئر کرنے کے ایک مقدمے میں پنجاب پولیس نے 26 سپٹمبر کو گرفتار کیا تھا۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ملک کے دیگر حصوں خاص طور پر پنجاب سے اس جماعت کا وہ کارکن اور قائدین جنہیں اپنے علاقوں میں مقدمات کا سامنا ہے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے پشاور میں رہتے ہیں۔ صنم جاوید کا شمار بھی پی ٹی آئی کے ایسے ہی کارکنوں میں ہوتا ہے اور ان پر ماضی میں مختلف مقدمات درج ہوئے ہیں، جن میں بعض میں ان کو رہائی بھی ملی ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے مرکزی
سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بہت عرصے تک مقیم تھے اور بعد میں یہاں سے چلے گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف نے صنم جاوید کی مبینہ اغوا پر جاری بیان میں بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید کی پراسرار گمشدگی انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے۔ بیرسٹر سیف نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ صنم جاوید کی پراسرار گمشدگی آئین و قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماورائے عدالت کارروائیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔ صنم جاوید پی ٹی آئی کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کا واحد جرم عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ صنم جاوید نے پہلے بھی بہت سی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی اپڈیٹس جو میں نے اب تک جو مجھے ملی ہیں وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ شکریہ ناظرین۔